الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى فصل لربك وانحر. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا تاکہ جو پالتو جانور ہم نے عطا کیے ہیں لوگ اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں. دنیا میں جتنی شریعتیں گزری ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، ہر شریعت میں قربانی کی تعلیم رہی ہے، ہر شریعت میں قربانی کا حکم رہا ہے. ہر پیغمبر نے اپنی امت کو قربانی کی تعلیم دی ہے. ہر امت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتی رہی ہے. چنانچہ قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانی تاریخ. لیکن امت مسلمہ ہر سال جو قربانی کرتی ہے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. عید قربان یا عید الاضحیٰ کا تعلق براہ راست آج سے کئی ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی سے ہے جو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا امتحان اور اللہ کی محبت و اطاعت کی بے مثال داستان ہے. یہ عدیم النظر قربانی جو پیش کی تھی اسی کی یاد میں ہم مسلمان پوری دنیا میں عید ہر سال ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو منایا کرتے ہیں. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت سے ثابت ہے، اور یہ اہتمام 1400 برس سے تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. قربانی کا پیغام کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کس لیے ہے؟ اظہار توحید کے لیے ہے، اظہار بندگی کے لیے ہے. قربانی کے اس عظیم عمل میں مسلمانوں کے لیے 2 پیغام ہیں. ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. اسی بات کو قرآن مجید میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 میں بیان کیا گیا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. قربانی کی ظاہری شکل جانور پر چھری چلانا، اس کا خون بہانا فی نفسہ مقصود نہیں ہے. اللہ کو جانور کا گوشت پوست اور اس کا خون نہیں پوچھتا، لیکن اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچے گا. دوسرا پیغام قربانی کی اس عظیم یادگار سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آج اس جانور کا خون اللہ کے حکم پر بہایا جا رہا ہے. اگر ضرورت پڑی تو اللہ کی خاطر اپنی عزیز ترین چیز قربان کر دوں گا. غور سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اسلام میں اول سے لے کر آخر تک جو کچھ ہے قربانی ہی قربانی. اس راستے پر اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے کہ اچھے اسی مقام پر ڈگمگا جاتے ہیں. اپنا وطن خیر باد کہہ دیا، خاندان چھوڑا، گھر بار لٹایا، باپ دادا کے مذہب کو چھوڑا، اپنی خواہشات ترک کیا، اپنی جان کی قربانی دی، اپنے عزیز بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے. ذرا تصور کریں، آپ کانپ جاتے ہوں گے، آسمان و زمین کانپ جاتا ہوگا. لیکن وہ ابراہیم خلیل اللہ جس کے پیشانی پر بل نہیں آئی، ابراہیم علیہ السلام سنرسیدہ ہو گئے. ایسے وقت میں جب ایک باپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری دے دیا جائے، بغیر کسی تمہید کے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہا جس کا حکم ہے کر گزریے، دیر مت کیجیے ابا جان. یہاں سین استعمال کیا ہے، سوفا نہیں، ایک دم فوراً کیجیے. آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیے گا انشاءاللہ، ادھر ادھر بھاگنے والے نہیں ہیں. بیٹے کی فرما برداری دیکھیے. سوچئے ماں بیٹے نے کیسی تربیت کی تھی، کیسے ماں باپ رہے ہوں گے، کیسی تربیت رہی ہوگی. سکھایا تھا کس نے؟ اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی. باپ کہہ رہا ہے یا بنی، میرے پیارے بیٹے، اور بیٹا کہہ رہا ہے یا ابت، اے ابا جان. باپ بیٹے کے اندر
اندر اللہ کے حکم کو بجا لانے کا اتنا جذبہ تھا کہ اللہ نے کہا بس بس قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. وہ بوڑھی ماں جس نے تمہیں پالا پوسا، وہ بوڑھا باپ جس نے محنت و مشقت کر کے کمایا، تمہیں پڑھایا لکھایا، کیا تم اس کی عظیم قربانی کو بھول جاتے ہو؟ جس طرح چاہتے ہو باپ سے خطاب کرو، ڈانٹو ڈپٹو، بات بات پر جھڑکو، بات بات پر دکھ دینا، بات بات پر رلانا. بوڑھے ماں باپ کو گرم آنکھوں سے دیکھو. وہ معلم استاد جو چٹائی میں بیٹھ کر تمہارے بچوں کو پڑھاتا ہے، علم دیتا ہے، گیان دیتا ہے، اپنا تجربہ سکھاتا ہے، کیا وہ استاد کی قربانی نہیں ہے جو تمہارے بچوں کو انسان بناتا ہے؟ اس کی قدر اور عزت نہیں ہونی چاہیے؟ کسی انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے وقت کی، اپنے پیسے کی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی دیتے ہو اور چاہتے ہو کہ دو مسلمان مل جائے، اختلاف ختم ہو جائے، جھگڑا نہ بڑھے. یہ تمہاری قربانی نہیں ہوگی. ہمارے بچے کو دیکھیے اور ایک اسماعیل کی تربیت کو دیکھیے. نسلیں بگڑ رہی ہیں، جوان بچے بگڑ رہے ہیں، بیٹیاں بگڑ رہی ہیں. بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت اپنی اولاد کو سنبھالنے کا. انہیں اچھی تربیت دے دو. گھریلو ماحول میں دین سے دوریاں، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق سے ناآشنا، تو دوسری طرف اولاد نافرمان اور باغی ہو رہی ہیں. بے رحم شوہر، نافرمان بیویاں، غیر ذمہ دار ماں باپ اور نافرمان اولاد یہ موجودہ معاشرتی بگاڑ کا بنیادی سبب ہے. اسماعیل علیہ السلام کی زندگی یہ نمونہ پیش کرتی ہے کہ والدین کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے. وہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ماں باپ کو سکھاتی ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے. آج ضرورت ہے ہمیں اسماعیل جیسے اولاد کی، آج ضرورت ہے ابراہیم جیسے پدر بننے کی، آج ضرورت ہے ہاجرہ جیسی ماں بننے کی. دوسری طرف والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی حیثیت کو جانے. اولاد ایک بہت بڑی امانت ہے، اس کی اچھی پرورش اور تعلیم و تربیت ہونی چاہیے. اپنی اولاد کو جب تک توحید کا سبق نہیں پڑھائیں گے، اتباع رسول کا سبق نہیں پڑھائیں گے، دین و اخلاق کا سبق نہیں پڑھائیں گے، تب تک ہم اللہ کے پاس بری الذمہ نہیں ہو سکتے. باپ اللہ کا ولی ہے اور بیٹا شیطان کا ولی ہے. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بگڑ گیا تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا فیملی ممبر نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اپنی اولاد کو توحید، اتباع سنت، دین و اخلاق نہیں پڑھائیں، اس وقت تک وہ ہماری اولاد کہلانے کا حق نہیں رکھتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے. آپ نے مدینے کی 10 سالہ زندگی میں پورے اہتمام کے ساتھ قربانی کرتے رہے. کسی سال بھی قربانی نہیں چھوڑی، بلکہ جس سال حج کو جا رہے تھے قربانی کے 100 اونٹ بھی اپنے ساتھ مکہ لے گئے. قربانی فقہائے امت کے ہاں سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے. شیطان نے ہمیشہ سے جن صورتوں میں شرک کروایا ہے، جن راستوں سے بہکایا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی شکل غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرنا، بتوں کے نام پہ قربانی کرنا، اولیاء کے نام پہ قربانی کرنا، آستانوں کے نام پہ قربانی کرنے کی انسان کو تعلیم دی اور شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر ماضی ہی میں نہیں آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ان مخلوقات کو اللہ کے نادان بندے اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. ہمیں ہر قدم پر قربانی کی ضرورت ہے اور یہ وقت ایسا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص اور ہمدرد بنے، ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کے اندر جذبہ اطاعت و فرمانبرداری پیدا فرمائے، ہماری قربانیوں کو قبول کرے، ہماری اطاعتوں کو قبول فرمائے. جب تک اللہ زندہ رکھے اطاعت خداوندی پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید پر خاتمہ ہو.